خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور میں افطار ہو چکا ہے تو لاہور واسی امید ہے کہ آپ لوگ افطار اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے. اور اس کے بعد جو ایک گم کی کیفیت ہے اس وقت, بہت بڑا سوال ہے جو پوچھ ہی لیتے ہیں. اور اس وقت ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اسپارکو سے رابطہ کیا ہے. سوال علی کیا ہے؟ سوال وہی والا ریپیٹ کرنا, عید کس دن ہونی ہے, روزے 30 ہونے ہیں یا 29, یہ پتہ لگانا جی بہت ضروری ہے. ہم بات کریں گے. غلام مصطفیٰ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ شعبہ فلکیات اسپارکو ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی, تھینک یو. تھینک یو. اچھا سر, وہی جو کشمکش چل رہی ہے یا ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے وہ یہی ہے کہ روزے 29 ہوں گے یا 30, عید کس ڈیٹ کو ہوگی, ذرا یہ کنفیوژن تو دور کریں. جی بہت زیادہ روشن امکانات ہیں کہ 29 روزے ہوں, کیونکہ اتوار کی روز 30 تاریخ کو, 30 مارچ کو شام کے اوقات میں جو آپ یعنی سورج غروب ہوتے وقت آپ دیکھیں گے کہ چاند کی جو تقریباً عمر ہوگی وہ 27 گھنٹے سے زیادہ ہوگی, اور چاند کی جو افق پر اونچائی ہوگی وہ تقریباً 14 ڈگری ہے, اور چاند 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ افق پر موجود رہے گی. اچھا, اس صورتحال میں جو اس طرح کے چاند ہیں وہ بآسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں, اور آپ اس چاند کو بآسانی آنکھ سے دیکھ پائیں گے. بالکل ٹھیک. تو لغاری صاحب یہ بھی بتائیے گا, چاند کا ایک کیلنڈر بنایا گیا تھا, کیا یہ چاند بھی اس کی مطابقت سے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ کیلنڈرز جو ہے بنائے جاتے ہیں, جتنے بھی اسپیس ایجنسیز ہیں یا ایسٹرونومیکل سوسائٹیز ہیں یا ایسٹرونومرز ہیں, وہ کیلنڈرز بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس سے ان کی رہنمائی ہو, ان کو پتہ ہو کہ کس ڈیٹ کو کیا چانسز ہیں. تو یہ دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے یہ کیلنڈرز اپنے پاس بنائے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا, کیا پھر پاکستان اور عرب ممالک کی جو عید ہے وہ ایک ہی دن ہوگی, اس کا مطلب ہے, یا پھر کچھ تبدیلی آ سکتی ہے کہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کہاں واضح امکانات ہیں چاند جو ہے نظر آنے کے پاکستان میں؟ جی پاکستان میں تو ہر جگہ امکانات ہیں, لیکن روشن امکانات ہیں بالکل. اور اسی طرح سے مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ وغیرہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اور یورپ ہے, تو یہ چاند جو ہے بیسیکلی یہ سب جگہ جو ہے ایک ساتھ جو ہے امکانات روشن یہی ہے کہ ایک ساتھ عید ہوگی. امکانات روشن ہے, اور یہ خوشخبری ہے جہاں ایک جانب 29 روزے بتائے جا رہے ہیں, وہاں دوسری جانب یہ بھی کہ سب طرف ایک ہی ساتھ عید منائی جائے گی. تو بہت شکریہ ایس ڈی ایم لغاری صاحب, آپ نے گفتگو کی, آپ نے کہ بہت پاسبلٹی ہے کہ 29 روزے ہوں. ہمارے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں ساتھ, ہم اگر کہیں کہ یہ خوشخبری ہے تو کہیں اس پہ کوئی تنقید نہ ہو جائے کہ 30 روزے پورے ہونے چاہیے. بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. 29 روزے بھی ہو تو ثواب 30 کا ہی ہوتا ہے. میں تو گنتا شروع سے 29 کر کے گنتا ہوں. میری بھتیجی مجھے کہتی, چاچو آپ 29 کے حساب سے کیوں نہیں گنتے؟ میں نے کہا 30واں ہوا تو رکھوں گا انشاءاللہ, لیکن اگر نہ ہوا تو خوش ہو جاؤں گا. وجہ ہے کہ عید دیکھیں نا انعام کا دن ہے, اور انعام کا دن جلدی آئے, یہ بھی ایک کیفیت ہے لوگوں کی اپنی ہوتی ہے. اصل میں نا لوگوں کی, کسی کو جانے پر دکھ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو انعام ملنے کے دن کا انتظار ہوتا ہے. میرے خیال سے پروفیسر نا دونوں کیفیات ہر انسان کی ہوتی ہے, الگ الگ ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خوشی بھی لگانا چاہیے. اور میں بچپن سے ہی 29 کے بعد والی عید کی فیسینیشن میرے لیے زیادہ ہے. جب 30 ہی ہو جائے پھر تو پتہ ہے عید ہی عید ہے. اچھا ہنا ایک دن بتا رہی تھی ان کو 30 کے بعد والی اچھی لگتی ہے, مجھے 29 کے بعد والا نا, مجھے بھی 29 کیونکہ میں نے خریداری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, میری شاپنگ آدھی رہ نہیں گئی ہوتی, میرے مسائل آدھے نہیں ہوئے ہوتے. آپ سمجھ گئے میرا مطلب. بچیاں جو ہے نا ہماری, ان کے مسائل ادھورے رہ جاتے ہیں, ان کی حتیٰ کہ مہندی لگانی رہ جاتی ہے, تو ان کا دوڑ دھوپ زیادہ ہوتی ہے. ان کا دل ہوتا ہے پورا آخری دن مل جائے, تسلی سے ایک ایک کام کر لے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی یہی چیز. 29 کی عید یقینی طور پہ ایک فیسینیٹ کرتی ہے, ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے, شک نہیں ہے. لیکن مجھے ویسے ایک ہیومن اینگل یہ رہتا ہے کہ رمضان کے بعد عید کا دن تھوڑا سا اینٹی کلائمیکس دن ہوتا ہے ٹائمز, مطلب میل ملاپ اور وہ سارا ہوتا ہے, لیکن رمضان کی جو رونق ہوتی ہے نا وہ اس کے مقابلے میں میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ عید کی نماز ایک تو کچھ پڑھتے ہیں, آف کورس بہت سے لوگ سوئے رہتے ہیں, اور خیر کچھ پڑھ کے پھر ایسا لمبا سوتے ہیں کہ وہ ڈے پورا ہی وہ سستی کائلی میں گزر جاتا ہے. تو یہ ایک وہ ہے, مطلب مجھے تھوڑا سا اینٹی کلائمیکس لگتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے
عید ایک جشن کا دن ہے, سیلیبریشن کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے, اور اس پہ خوش ہونا اور آپ کو آپ کے وجود سے خوشی کا ایمنیٹ ہونا نظر آنا بالکل 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 یہ اسی دین طرح کے تقاضوں میں سے ہے. ایسا ہی ہے, عید تو ہے ہی جناب, لیکن آج کی رات بھی ہے جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر کنکلوڈ کریں آج کے ٹاپک کو. آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ ایسے ہی کروں گا کہ بس اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اپنے مالک کے پاس آ جائیں. کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, رب کریم اسے معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ کی ذات بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے. بس ہم نے دیکھے نا, اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے, ایک حصہ. آقا نے فرمایا ماں کی ممتا بھی اس ایک حصے میں سے ہے. تو اللہ کے پاس 99 حصے ہیں. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ان 99 شفقت والے حصوں کے ساتھ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ, ایک شخص جس کی ارض فلات میں کہیں صحرا میں ہو, اس سے سواری گم ہو جائے, اس کی اسی سواری پر اس کا کھانا ہو, اس پر اس کا پانی ہو, سواری گم ہو جائے, اس کو نہ ملے اور یہ مرنے کے لیے تیار ہو, بس اب موت اس کے سر پر آ گئی, اچانک اسے وہ سواری مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوگی. آقا نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد اشد فرحا, اللہ بندہ گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس جس کی سواری گم ہوئی تھی جتنی خوشی سے ہوئی تھی نا, گناہگار کی توبہ سے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اپنے مالک کو خوش کر دے بس. جی بالکل جی, ریٹرن کا سارا یہ سفر ہے, اور میں اپنے ویورز سے کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی بہت دعا کریں. ایٹ ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ, ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں, بہرحال جو علماء حق ہے ان کے لیے تو نہیں کہہ رہا, گناہ گار بندہ ہوں, ہمیں کہیں نہ پریٹینس آ جاتا ہے کہ میں نے آج بڑی اچھی بات کر دی, میں نے یہ کر دیا. وہ پریٹینس بہت تنگ کرتا ہے ذاتی طور پہ مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہماری اچھی باتیں ہیں کہیں ہم اپنے نفس کو ہی, اپنی ایگو کو ہی بوسٹ کر رہے ہوں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ کال ہمارا حال ہو جائے. میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی مخلص بنائے اپنے پات پہ, اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پات پہ. آمین. اور یہی ضروری ہے جی. اور اسی طرح سے جیسے آج کی رات کے حوالے سے ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے, تو کوشش کریں آج کی رات اپنے اللہ کو منا لیں. جیسے کسی اپنے احسن دوست سے اپنی شکوے شکایتیں بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں, اللہ کو دوست بنائیں. آج کی رات اللہ سے باتیں کریں, اپنی ساری باتیں منوا بھی لیں, اپنی توبہ بھی قبول کروا لیں, اور آج کی رات کی جو خاص دعائیں ہیں ان میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا, پوری امت مسلمہ کو ان خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب اب سے کچھ ہی دیر میں کراچی میں افطار ہونے والا ہے. ہم اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کی میں مشکور ہوں, ہمارے دونوں پروفیسر صاحبان, اور اس سے پہلے صدیقی صاحب نعت خواں, اور اب ہمیں جوائن کیا قاسم سرور صاحب نے. میں جاتے جاتے ان سے درخواست کروں گی کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جان آپ کی پہ لوٹانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ,
تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو